الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کی حدیث پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران و محافظ ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا ان لوگوں کی بابت جو تمہاری نگرانی میں ہوں گے۔ امیر بھی نگران ہے اور اس سے بھی اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا، اور شوہر اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے، اور نوکر اپنے آقا کے مال کا نگران ہے۔ تو تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے ان لوگوں کی بابت پوچھ ہوگی جو اس کی نگرانی میں دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے اولاد کی نگران ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو صرف کھلانے پلانے ہی کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کے دین و اخلاق کی حفاظت و نگرانی بھی اس کے ذمہ ہے، اور بیوی کی ذمہ داری دگنی ہے۔ وہ شوہر کے گھر اور مال کی نگران تو ہے ہی، اس کے بچوں کی تربیت کی خصوصی ذمہ داری بھی اس پر ہے، کیونکہ شوہر تو معاش کے حصول کے لیے زیادہ تر باہر رہتا ہے، اور گھر میں بچے اپنی ماؤں ہی سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں۔ اس لیے بچوں کی نگرانی اور تعلیم و تربیت کی دوہری ذمہ داری ان کی ماں پر آتی ہے۔ اسی سے ملتا ہوا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کی کمپلین کرتا ہے عمر رضی اللہ عنہ سے، تو بیٹا پوچھتا ہے کہ میرا بھی تو کوئی حق ہے اپنے باپ پر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ پر یہ حق تھا کہ وہ تمہیں ایک نیک ماں دے اور تمہاری تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ تو بیٹا کہتا ہے تو میرے باپ نے یہ میرا حق نہیں ادا کیا۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے پہلے ہماری تعلیم و تربیت ہونی ضروری ہے۔ آئیے ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے علم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، پھر اسی سے ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ نیک اولاد کے تعلق سے ہمیں اور ایک حدیث ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے یا ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تیسرا، نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ دیکھیے، ہماری اولاد ہم سے وہی سیکھے گی جو ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے اعمال کا زیادہ اثر ان پر پڑتا ہے۔ نماز پڑھنے والی ماں کے لیے مشکل نہیں ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کو نمازی بنائے۔ قرآن پڑھنے والی ماں کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھنے کے بارے میں تاکید کریں۔ اور قرآن سے جب علم حاصل کر کے قرآن کی آیتوں کے ذریعے جب آپ اپنے اولاد کو قرآن و حدیث کے ذریعے اپنی اولاد کو آپ کہیں گے کہ یہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تب ہمارے بچوں کے دل نرم ہوں گے، وہاں پر اللہ اور رسول کی محبت آئے گی، اللہ اور رسول کا خوف آئے گا، تو ان کے عادات و اخلاق کی تربیت ہوگی۔ جب ہم کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ تم یہ مت کرو، میں کہتی ہوں کہ تم یہ کرو، تو یہ زیادہ دن اثر اس کا نہیں رہتا۔ جب ماں سامنے ہے تو یا تو ماں کے خوف سے بچے رک جائیں گے یا کسی عمل کو کر لیں گے، جب ماں سامنے نہیں ہے یا تھوڑا وہ بڑے ہو جائیں گے، جب وہ اپنی مرضی کے مالک ہو جائیں گے، اس وقت وہ اپنی ماں باپ کی کہی ہوئی بات کو زیادہ ترجیح نہیں دیں گے۔ لیکن اگر بچپن ہی سے اس بات کو ان کے ذہن میں ڈال دیا جائے کہ تمہیں نماز یا قرآن یا فلاں نیک کام اس لیے کرنا ہے، یا والدین کی فرما برداری یا والدین کی عزت یا لوگوں کے ساتھ نیک سلوک اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے، تو آپ موجود ہوں یا نہ ہوں وہ ضرور نیک عمل کریں گے۔ چھوٹے ہوں یا بڑے ہو جائیں تب بھی وہ نیک عمل کریں گے، اپنوں کے بیچ ہوں یا غیروں کے بیچ ہوں تب بھی وہ نیک عمل کریں گے۔ تو ایز اے مدر، ایک ماں کے طور پر
ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار رہے ہیں اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا احکام کیا ہے، آپ کے فرمان کیا ہیں، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے پہننا ہے، ہمارا لباس کیسا ہو، بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، رشتہ داری کیا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ایمانداری کیا ہے، سچ بولنا کیسا ہے، لوگوں کو معاف کرنا کیسا ہے، اپنے غصے پر قابو کیسے رکھنا ہے، یہ پہلے ہم اپنی تربیت کریں۔ اور بغیر علم سیکھے جب تک ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے علم حاصل نہیں کریں گے، ہمارے دل نرم نہیں ہوں گے اور ہماری تربیت نہیں ہوگی۔ جب تک ہماری تربیت نہیں ہوگی ہم دوسروں کی تربیت نہیں کر سکتے۔ مدینے کا ایک موقع تھا کہ جب بہت سے مشرکین اسلام میں صرف اس لیے داخل ہو رہے تھے کیونکہ وہ مسلمانوں کے اچھے رویے سے، ان کے اچھے عادات و اخلاق سے متاثر ہو رہے تھے۔ تو دعوت دینے کا، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے عادات و اخلاق و کردار کو اتنے اچھے بنائیں، اتنے خوشگوار بنائیں کہ لوگ اس کی طرف آئیں۔ اس میں ہمارے شوہر اور اولاد بھی ہے۔ اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ قرآن پڑھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، تو اس کے ساتھ میں آپ کا بیہیویئر بہت اچھا ہے، آپ کے عادات و اخلاق بہت اچھے ہیں، اور ہر دن آپ اچھی اچھی باتیں سناتے ہیں، اپنے اللہ کی باتیں سنا رہی ہیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا رہی ہیں، قرآن میں کیا احکام ہے آپ بتا رہی ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کے دل نرم ہوں گے اور وہ بھی نماز قرآن کی طرف ضرور آئیں گے۔ اور یقین جانیے کہ اس سے آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنوار رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے۔ اللہم فقہنا فی الدین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔